شہر قائد میں اس وقت آشان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 12 ربیع الاول کا اہم دن آ رہا ہے، اس میں سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک دوسرے کی طرف منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت نہ ٹرانزیکشن آفیسر کے پاس اختیارات ہیں اور نہ ٹاؤن میونسپل کمشنروں کے پاس، اور چیئرمین تو ویسے ہی سادی دائل پہ گزارا کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن آشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولیات کی فراہمی خطرے میں پڑ چکی ہے، اس لیے کہ اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی فنڈ استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 5 ستمبر کو نکلنے والے نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ یہ صرف فیول کو اور یوٹیلیٹی بل کو اور تنخواہوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں، باقی ٹرانزیکشن آفیسر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، اور جو باقی پیسے بچیں گے وہ ٹاؤن ٹی ایم سی کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے۔ ٹی ایم سیز کو بھی کوئی ڈی ڈی او پاور نہیں دی گئی ہے، یعنی ٹاؤن میونسپل کمشنر یا اکاؤنٹ آفیسر کو کوئی ڈی ڈی او پاور نہیں دی گئی ہے، جس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کہ اکاؤنٹ کون استعمال کرے گا۔ تنخواہیں ہو جائیں گی، بلدیہ کورنگی شرقی میں لٹکی ہوئی ہے، لیکن بہرحال باقی جگہ ہو چکی ہیں اور ہو بھی جائیں گی۔ لیکن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولیات کی فراہمی کے لیے کون کام کرائے گا، یہ ہینگ ہے، اس لیے کہ 31 اگست کے نوٹیفیکیشن کے تحت ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں تمام ٹرانزیکشن آفیسر، ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں، اب ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لیکن 5 ستمبر کے آرڈر کے تحت باقاعدہ جو اخلاق خان یوسف زئی نے ریسرچ کر کے نکالا تھا، اور یہ کوئی خم چھوڑ کے لیٹر نکالتے ہیں، یہ فنکاری ہے، تو اس میں ٹرانزیکشن آفیسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دی جائیں، اور یہ یو سی کی سطح پر ہوگی تاکہ یہ 15 دن میں اپنے معاملات اپیل دائر کر سکیں۔ تو اور ریجنل ڈائریکٹر کے احکامات جو لیٹر جاری ہوا تھا، جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ 12 ستمبر تک ٹرانزیکشن آفیسر ٹی ایم سیز کے حوالے ٹرانزیکشن کا تمام دستاویزات حوالے کر دیں۔ اس آرڈر کے بعد یقینی طور پر یہ جو ٹرانزیکشن آفیسر جو کام کر رہے ہیں، یہ اسپیشل ٹاسک کے طور پر کر رہے ہیں، یہ ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں۔ تو 12 ستمبر کو ٹرانزیکشن آفیسر بھی فارغ ہو جائیں گے، اور پھر وہ سائننگ اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہوگی، تنخواہ تو ہو چکی ہوگی اور فیول کا بل دے چکے ہوں گے، لہٰذا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب ٹی ایم سی یعنی ٹاؤن میونسپل کمشنر اور اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹ آفیسر کو اگر ڈی ڈی او پاور ملتی ہے تو شاید ٹاؤن آباد ہو جائے، لیکن یہ کیسے آباد کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ چیئرمین ابھی اور اپنے بجٹ کیسے بنائیں گے؟ ابھی تو افراتفری اور یہیں سے فساد کی جنگ جو ہے کل سے شروع ہوگی، کیونکہ آج سے ٹرانزیکشن کے دستاویزات ان کو موصول ہوئے ہیں، جس میں شور شرابہ شروع ہو چکا ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں تو 2 لاکھ کی آبادی کم دکھائی گئی ہے، اس پہ انہوں نے کیس اپیل دائر کر دی ہے، جبکہ دیگر ڈی ایم سیز کلعدم ڈی ایم سیز کے ٹی ایم سیز یعنی ٹاؤن میونسپل کمشنر اپنے چیئرمین سے اب بات چیت کریں گے، جس کے بعد وہ معاملات کو دیکھیں گے، اور یقینی طور پر چیئرمین کبھی جن کو 4 سال عوامی خدمت کے کام انجام دینے ہیں، وہ کیسے دیکھیں گے کہ ان کی اوزٹی کیا ہے، ان کے فنڈز کیا ہے، ان کی ریکوری کیا ہے، ان کو لائبلٹیز کتنی مل رہی ہے، گاڑیاں کون سی مل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ابھی پنڈورا باکس کھلیں گی۔ کلعدم بلدیہ غربی کے اندر انتہائی حساس معاملہ چھڑ چکا ہے، یعنی کہ وہاں اسکریپ شدہ گاڑیاں جو کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بوجھ کے باعث اربوں روپے کی گاڑیاں پورے شہر میں اسکریپ ہو چکی تھیں، بلدیہ کورنگی غربی میں بھی وہ ایک کے اوپر ایک لدی ہوئی ہیں، جس کو اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو نیلام کر کے باقی رقم جو ہے 3 ٹاؤنوں میں تقسیم کی جائے گی۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ گاڑی ایسی ہیں جن کی مینٹیننس ہو سکتی ہے، لیکن حیران کن طور پر ذرائع کے مطابق اس میں سے بہت ساری گاڑیاں یعنی اسکریپ فروخت ہو چکا ہے۔ یہ الگ اسکینڈل ہے، اگر چیئرمینوں نے اس کو اٹھا دیا تو رہے نام اللہ کا۔ بہرحال ابھی تو پنڈورا باکس کھلنا شروع ہوا ہے، صرف اسکریپ کی گاڑیوں کا ہی پنڈورا باکس نہیں ہے، اس لیے کہ جو گاڑیوں کو ٹرانزیکشن آفیسر نے لکھ کے دی ہیں کہ یہ لوگ لے گئے ہیں، ان سے آپ لے لیں، یہ کام ان کا نہیں ہے، یہ کام ٹرانزیکشن آفیسر کا ہے کہ وہ فوری طور پر اینٹی کرپشن میں ایف آئی آر کٹواتا، گاڑیاں بازیاب کرا کے ٹرانزیکشن پیریڈ کے دوران ان کے حوالے کرتا، کیونکہ صرف کمیٹیاں بنا کے حوالے کرنے کا مطلب ہے ٹال مٹول ہے، اور وہ گاڑیاں واپس نہیں آئیں گی۔ تو چیئرمین اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ٹرانزیکشن کا پیریڈ کیوں مکمل کر لیا گیا، کیسے مکمل ہو گیا، پیرنٹ کونسل میں کتنے لوگ چلے گئے، یہ تو اگر چیئرمین پیرنٹ کونسل میں بھیجیں گے تو ٹرانزیکشن آفیسر یعنی لوکل گورنمنٹ کی اور جو پروونس کے سیل نے دستخط کیے ہیں ان کی قلعی صلاحیتوں کی قلعی کھل جائے گی۔ ٹرانزیکشن پیریڈ ابھی چلتا رہے گا، اس لیے کہ جب اپیلیں دائر ہوں گی تو فساد شروع ہوگا، اور ریجنل ڈائریکٹر کی بس کی بات نہیں ہے، ان کو الف بے نہیں پتہ کہ یہ کیسے ہوگا، پھر یقینی طور پر پھر معاملات بگڑیں گے اور لوکل گورنمنٹ بھی کودے گی، اور پھر ان لوکل گورنمنٹ کو بھی نہیں معلوم، اس لیے کہ وہ بھی جلد بازی میں کام کر رہے ہیں، اور ٹرانزیکشن پیریڈ جو اندھیری راتوں میں چل رہا ہے وہ یقینی طور پر اب
طوالت پکڑے گا اور یقینی طور پر اگلی OZT بھی کالعدم DMCs میں آئے گی۔ لہٰذا ہم پہلی خبردار کر چکے ہیں کہ ان کو پاور دی جائے، کیونکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر سہولیات کی فراہمی نہیں ملی تو شہر میں ایک فساد کھڑا ہو جائے گا۔ علماء اکرام احتجاج اور دھرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی کسی نے اجلاس بھی نہیں کیا ہے اور علماء اکرام بھی پریشان ہوں گے۔ کیا ان کو سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ بلدیاتی اداروں کے پاس کل کے بعد تو اختیارات ہی نہیں ہوں گے۔ ٹرانزیکشن آفیسر فارغ ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرا سکتے اور وہ اسائنمنٹ پہ آئے تھے 31 اگست کے ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد اسپیشل ٹاسک پہ تھے۔ 12 ستمبر کو وہ فارغ ہو جائیں گے اور ان کے دفاتر خالی ہو جائیں گے اور از خود ان کو چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں، یہ اسپیشل ٹاسک پہ تھے۔ اب چیئرمین اور ٹاؤن میونسپل کمشنر اکاؤنٹ آفیسر کا معاملہ ہے، ان کو اگر DDO پاور نہیں ملتی تو رہے نام اللہ کا کراچی میں پہلی دفعہ افراتفری ہوگی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔